السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول بہت ہی انٹرسٹنگ اور اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اس ناول کو سنتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ افرین نے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور بیڈ پر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر ہو چکی تھی جب وہ لیٹے لیٹے تنگ آ چکی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے موبائل کی رنگ بجی۔ اذلان کا میسج تھا، کھانا کھا کر سونا۔ افرین اس دھوپ چھاؤں جیسے شخص کو سمجھ نہ پائے۔ کچھ دیر پہلے جو اتنا غصہ ہو کر گیا تھا، جو ہاتھ اٹھانے والا تھا، اب اس کی فکر بھی کر رہا ہے۔ افرین نے اس کو رپلائی نہ دیا اور فون واپس سے بیڈ پر اچھال دیا۔ بالکل نہیں مانوں گی میں اس کی بات۔ افرین خود سے ضد کرتے ہوئے واپس سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج وہ انگلی نہیں تھی جس کو پکڑ کر وہ سویا کرتی تھی۔ اس کو جب نیند نہ آنے کی وجہ معلوم ہوئی تو پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے گرے۔ اذلان اس کو شدت سے یاد آیا تھا اور منہ تکیے میں چھپا گئی۔ اذلان نے گھر آتے ہی پورے کمرے کی توڑ پھوڑ شروع کر دی افرین کے منہ سے علیحدگی کی بات سن کر۔ اس کو اپنے آگے کی زندگی سوچ کر خوف ہونے لگا تھا۔ وہ ان تنہائیوں میں پھر سے نہیں جینا چاہتا تھا جس سے وہ بہت مشکل سے نکلا تھا۔ پھر سے اپنے کسی پیارے کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور افرین تو اس کا عشق تھی۔ اس کے دل ہی جانتا تھا کہ یہ کچھ گھنٹوں کی بھی جدائی کیسے برداشت کی ہے اس نے۔ وہ افرین سے جدا ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ ہی افرین کو اس نے حق دیا تھا کہ وہ اس بارے میں سوچے۔ پر افرین یہ گستاخی کر چکی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا سگریٹ پینے لگا، آنکھیں سرخی مائل تھی، وہ آنسو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ اچانک اس کو افرین کا خیال آیا، وہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ جب اذلان اس کو یاد کرواتا تب ہی کھانا کھاتی۔ ایک دم اٹھ بیٹھا، سارا غصہ بھول کر۔ اب اس کو افرین کی فکر نے ستایا، اس نے کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ اس نے پہلے اس کو کال کرنے کا سوچا، پھر فون رکھ دیا۔ پھر سے فون اٹھایا اور کچھ سوچتا ہوا کچھ ٹائپ کیے افرین کو سینڈ کر دیا۔ اس کو پتہ تھا رپلائی نہیں دینے والی وہ۔ نیند تو آج اس کو بھی نہیں آنے والی تھی۔ اپنے سامنے ایک وجود کی کمی کھل کے محسوس ہوئی اذلان کو۔ آج اس کی انگلی پکڑ کر سونے والی نہیں تھی۔ وہ کروٹیں لیتا لیتا جب تنگ ہوا تو ٹیرس پر جا کے چاند کو دیکھنے لگا، جس سے دیکھ کر اس کو افرین کی یاد آیا کرتی تھی۔ فہیم گشت نیند میں سویا ہوا تھا۔ حفصہ اس کے لیے چائے لے کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کو اٹھا کر گئی تھی، پر فہیم ہاں ہاں کر کے پھر سو چکا تھا۔ یہ پھر سے سو گئے؟ اف، ابھی تو اٹھا کر گئی تھی۔ حفصہ ٹیبل پر چائے رکھے بولی، فہیم اٹھیں فہیم۔ حفصہ اس کو کندھوں سے جھنجھوڑ کر بولی، ہاں فہیم غنودگی میں بولا۔ حفصہ اب اس کو ایک روز کی عادت سے تنگ آ گئی تھی اور اوپر پانی کے چھٹے اس کے منہ پر مارے۔ فہیم جلدی سے اٹھ بیٹھا، یار میرے کیا ارمان تھے کہ اپنے بالوں سے بہتی ہوئی بوندوں سے اٹھا دو، اور تم ہو کہ یا اللہ، تو نے تو اپنے اس معصوم بندے کو کہاں پھنسا دیا۔ فہیم اکتا کر بولا اور اپنی عادت سے مجبور پھر سے شرارت کرنے لگا، پھنسا دیا؟ اپنے شوق سے پھنسے ہیں آپ، اور نہ ہی میں صبح صبح نہاتی ہوں کہ اپنے بالوں سے بہتی ہوئی بوندوں سے اٹھاؤں آپ کو۔ لیجیے چائے۔ حفصہ خفا ہوئی، ستم ہے، ایک تو بیوی ان رومانٹک، اوپر سے صبح صبح یہ کڑوی چائے۔ فہیم اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے سر پہ رکھتا ایک ادا سے بولا، اف توبہ ہے۔ حفصہ اٹھا کر چلی گئی۔ فہیم کا زوردار کہکہا اس کے کانوں میں گونجا، افرین بیٹا آؤ ناشتہ کر لو، کل تم ڈنر پر بھی نہیں آئی تھی۔ افرین ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب فیضان اس کو ناشتے کے لیے بلانے آیا۔ ابو مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی بعد میں کھا لوں گی۔ نہیں ابھی چلو، تم کل سے بھوک پر ہو، آؤ نیچے۔ شاباش۔ فیضان کے اصرار کرنے پر افرین بددل ہو کر نیچے اس کے ساتھ چلی آئی۔ سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے، خوش غمگین ماحول بنا ہوا تھا، پر افرین کو وہ ماحول بھی خوش نہیں کر پایا۔ وہ صرف چائے کا مگ پکڑے اس کو تکتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا افرین، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ لو نا، بریڈ دوں؟ حفصہ افرین کو یوں بیٹھا ہوا دیکھے بولی اور بریڈ اس کی طرف بڑھا دی۔ نہیں چائے کافی ہے، بس مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ کل ڈنر بھی نہیں کیا تم نے تو؟ حفی کل تمہارے ولیمے میں کھایا تھا، اتنا پیٹ بھر گیا۔ افرین زبردستی مسکراتے ہوئے جھوٹ بولے گی، پیٹو تمہیں کل کا کھانا ہضم نہیں ہوا کیا ابھی تک؟ یہ فہیم تو جو ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کیا کرتا تھا۔ بھائی آپ کوئی موقع نہ چھوڑنا۔ افرین چڑھ کر بولی، تم تو 2 گھنٹے نہ کھاؤ تو بھوک سے مر رہی ہوتی ہو، اب نخرے کیوں دکھا رہی ہو اتنے؟ سسرال میں جا کر اس گھر کو پرایا سمجھنے لگی ہو کیا؟ فہیم مسکراتا ہوا بولنے گیا، اوف بھائی، اب آپ سے میں کبھی بحث میں جیت سکی ہوں کیا؟ حفی کیسے برداشت کرتی ہو تم اس کو؟ افرین جھنجھلا کر بولی، یہ کیا برداشت کرے گی؟ برداشت تو میں کرتا ہوں۔ یہ میڈم تو بالکل ٹپیکل بیوی بن گئی ہے توپا۔ فہیم حفصہ کو دیکھے ہوئے بول گیا۔ فہیم پھر سے شروع ہو گئے تم؟ غزل نے فہیم کو ڈانٹا جو روز حفصہ کو ناشتے، لنچ اور ڈنر پر ایسے ہی تنگ کرتا رہتا تھا۔ نہ کریا کرے بھائی، یہ حفی اور ٹپیکل بیوی، دیکھا میں تو پہلے ہی کہتی تھی یہ چھپی رستم ہے۔ افرین اب حفصہ کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں اب اپنے نندوں والے روپ میں آ کر میری بیوی پر روب مت جاڑو۔ فہیم حفصہ کو کندھوں سے تھامے بولا،
حفصہ نے بکلا کر اس کے ہاتھ جھٹکے۔ دنیا سدھر جائے گی پر یہ تمہارا لاڈلا نہیں سدھرے گا، زرمینہ بیگم غزل کو دیکھتی ہوئی بولی، جو پھر سے سر تھامے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ دادی عمر ابھی سدھرنے کی کہاں، آپ بھی تو اس عمر میں بگڑی ہوں گی نا۔ ویسے دادا اور اپنی لو سٹوری تو سنائیں آج آپ۔ فہیم دلچسپی سے زرمینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ باقی سب نے اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیے کمبخت، شرم نہیں آتی، دادی سے ایسے سوال پوچھ رہا ہے، زرمینہ بیگم غصہ ہوتے ہوئے بولی۔ یہ لو، اس میں کیا شرم کی بات، بولا، پیار کوئی گناہ تو نہیں ہے، اور دادی آپ کی بھی کیا سٹوری ہوگی پرانے زمانے کی فلموں جیسی، اب سلک کے جوڑے میں بالوں میں پھول لگائے گھومتی ہوں گی، اور میرے دادا مرحوم، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ پتلی سی مونچھوں والے کسی ہیرو کی طرح مونچھوں کو تاؤ دیتے آپ کو دیکھتے ہوں گے، آپ ان کی خطوں کا انتظار کرتی ہوں گی، محلے میں ایک واحد پیڑ ہوتا ہوگا، دی لو کارنر، جس سے آگے اب کھڑی ہوں گی، اور پیڑ کے پیچھے دادا، وہاں گفتگو ہوتی ہوگی آپ دونوں کی۔ اوف اللہ، انٹرسٹنگ نا، فہیم اپنی کہانی بناتا ہوا بولا، جس پہ سب کی دبدباتی ہنسی نکلی۔ فہیم شرم کرو، فضان نے اس کو ڈانٹا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے تھے کیونکہ کیس چل رہا تھا اور فہیم فضان کے ساتھ ہونے کی بجائے اذلان کے ساتھ تھا۔ زرمینہ بیگم فہیم کو گھورتے ہی رہ گئی پر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ فہیم فضان سے بات نہیں کرنا چاہتا تو خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ فضان جب اٹھ کر باہر چلا گیا تو فہیم پھر سے شروع ہوا۔ اچھا آپ یہ تو بتاؤ، برتن ورتن مانجتی ہو کہ نہیں؟ فہیم پرانی باتیں یاد کرتا ہوا بولا، بالکل نہیں، میں تو جب سے گئی ہوں کچن میں قدم نہیں رکھا۔ آفرین فخریہ انداز میں بولی۔ اذلان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو تم جیسی نکمی لڑکیوں کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھانا پڑتا، ورنہ مجھ غریب کو دیکھ لو زبردستی کھانا پڑتا ہے حفصہ کا پکایا ہوا کھانا اور کڑوی چائے۔ فہیم منہ بسوڑتا ہوا بولا اور پھر سے اپنے تیر کا نشانہ حفصہ کی طرف کیا۔ حفصہ نے اس کی بات سن کر ہیل اس کی پیر پر دبا دی۔ فہیم جس کے منہ میں بریڈ تھی کھانسنے لگا۔ آفرین اذلان کے لیے کھانا بنا لیا کرو، شوہروں کو اچھا لگتا ہے بیوی کے ہاتھ سے کھانا کھانا، غزل آفرین کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ بس یہ ساس اور مائیں ہی تو ہیں جن کی عجیب نسخوں کے باعث ہم شوہروں کو بیویوں کا سڑا ہوا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ فہیم کو کون روک سکتا تھا، اب خوش نصیب ہے کمبخت کے بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھانے کو مل رہا ہے، یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زرمینہ بیگم نے پھر سے اس کو ڈانٹا۔ ہائے بس اس نصیب پر ہی تو رونا ہے مجھے، فہیم افسوس کرتا رہ گیا۔ آفرین کا موڈ پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا تھا، سب ولیمے کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھے اور فہیم آفرین کی نوک جھوک چل رہی تھی جب بانو آئی۔ بیبی جی آپ کے شوہر آئے ہیں آپ کو لینے، باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بانو کی بات پوری ہوتا ہی آفرین کو سمجھ نہ آیا کہ وہ خوش ہو کے دکھ اتنی جلدی کیوں آ گیا اذلان، شام میں آ جاتا اور اندر بلاؤ نا اس کو، باہر کیوں کھڑا ہے؟ غزل نے بانو کو دیکھ کے کہا۔ میں نے تو کہا تھا پر بی بی جی وہ جلدی میں ہیں، کہہ رہے ہیں بس بی بی جی کو بلا کر لاؤ۔ اچھا نا امی یاد آ رہی ہوگی بیچارے کو اس بندریا کی، جانے دے اس کو۔ فہیم یہ کہتا ہوا باہر اذلان سے ملنے چلا گیا۔ آفرین اس بار تھوڑا افسارفہ ہوئی، اس کا موڈ اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا ٹھیک ہو گیا تھا، پر اذلان کی یاد نے بھی اس کو اتنا ستایا ہوا تھا تو وہ خوش اور افسردگی کے ملے جلے تاثرات میں مبتلا تھے۔ آفرین کمرے میں جا کر پرس میں ضروری سامان رکھے نیچے آ کر سب سے ملنے لگی۔ امی اور دادو آپ لوگ بھی آنا، گھر خالہ یاد کرتی ہیں آپ کو، اور رفی تم بھی ضرور آنا اور بھائی کو بھی ساتھ لے آنا۔ وہ سب سے مل کر گاڑی میں اذلان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اذلان بلیک شلوار قمیض میں مبلوس چہرے پر سنجیدگی لیے ڈرائیو کر رہا تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ آفرین اس کو بار بار دیکھ رہی تھی پر اذلان نے اس کو ایک نظر اٹھا کر آج نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی دفعہ ہو رہا تھا، کھانا کیوں نہیں کھایا کل تم نے رات کو؟ اذلان نے فہیم سے سب پوچھ لیا تھا۔ وہ سڑک کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جانتا تھا آفرین سچ نہیں بتائے گی اس لیے فہیم سے ہی معلوم کروا لیا سب۔ میری مرضی؟ آفرین بھی سڑک کو دیکھتے ہوئے بولی۔ گھر چل کر بتاتا ہوں کس کی مرضی، اذلان سنجیدگی سے بولے۔ ڈرائیو کرتا گیا، دونوں کے بیچ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ آفرین کمرے میں آئی تو کمرے کا حال دیکھنے لائق نہیں تھا، ہر چیز ٹوٹی پھوٹی، بیڈ کی چادر آدھی بیڈ سے بچھی ہوئی تو آدھی نیچے پڑی ہوئی، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں پڑی ہوئی تھی، جگہ جگہ سگریٹ کی راکھ اور چھوٹے ٹکڑے اس کو پڑے ہوئے نظر آئے۔ اس کو کمرے کی حالت دیکھ کر اکتاہٹ ہوئی۔ یہ انسان تو بالکل ہی پاگل ہے، آفرین گش کھاتے ہوئے بولی۔ اس سے یہ کمرہ دیکھا نہیں گیا، اس نے اسی وقت ملازمہ کو بلایا اور یہ کمرے کی حالت اس طرح کیوں ہو رکھا ہے؟ آفرین نے ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب کا کمرہ شادی سے پہلے اسی طرح ہوا کرتا تھا، عظمیٰ بی بی خیال کیا کرتی تھی، پر اب تو کسی کو اپنے کمرے میں آنے ہی نہیں دیتے صاحب۔ اس کے بتانے پر آفرین نے عجیب سا یہ بنایا، اذلان اتنا کیئرلیس ہو سکتا ہے؟ آفرین کو اندازہ نہ تھا۔ آفرین نے پورا کمرہ درست کروایا، بہت دیر بھوکے رہنے سے اس کو پیٹ میں مروڑ پڑنے لگے تھے، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔
جب اذلان باہر سے کچھ کام نپٹا کر کمرے میں کھانے کی ٹرے لیے داخل ہوا، اس نے پورا کمرہ دیکھا جو سیٹ ہوا پڑا تھا، جس کو وہ بکھرا ہوا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ چل کر آفرین کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ کھانا کھا لو، اذلان اس کو بنا دیکھے بولا اور ٹرے اس کے سامنے بیڈ پر رکھ دی۔ نہیں کھانا مجھے۔ آفرین بھی اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ کھا لو، ضد مت کرو میرے ساتھ۔ اذلان کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے بھوک نہیں، آفرین نے روٹھے پن سے بولی۔ اذلان نے لب پیچھے ٹرے سے کھانا نکالا اور کھیر کا چمچ اس کے سامنے کیا۔ نظریں اب آفرین پر تھیں، گہری نظر جن کو آفرین محسوس کر سکتی تھی۔ آفرین نے اذلان کا ہاتھ جھٹکا جس میں چمچ پکڑا ہوا تھا، کھیر زمین پر گری۔ اذلان نے پھر سے چمچ میں کھیر لی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ آفرین نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اذلان نے ایک بار اور چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ آفرین نے پھر سے وہی کیا۔ اذلان کو اب اس پر غصہ آنے لگا اور چمچہ کٹوری میں پھینکا ہوا آفرین کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آفرین اس کو گھور کر دیکھنے لگی اور خود کو چھڑوانے لگی، پر اذلان کی گرفت کئی زیادہ مضبوط تھی۔ اذلان نے ایک ہی ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے رکھا اور کھیر کا چمچ اس کے لبوں تک لے آیا۔ آفرین نے مجبور ہو کر آخر منہ کھول ہی دیا۔ اذلان نے 3 چمچ کھلانے کے بعد اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کھا لو ٹھیک طرح سے۔ اذلان یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور آفرین کو کھانا کھا لے۔ آفرین اس کے جانے کے بعد پہلے ٹرے کو دیکھتی رہی، پھر اس کے خیال آنے کے تحت کمرے سے باہر نکلی۔ اذلان اوپر والی سیڑھی پر بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ کی پٹی کر رہا تھا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ آفرین کے پیچھے سے آواز آئی تو اذلان نے مڑ کر اس کو دیکھا۔ تم کھا لو، اذلان بنا تاثر کہہ کر پھر سے منہ موڑ کر پٹی کرنے لگا۔ آفرین بھی اس کے آگے والی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ یہ کب لگا؟ آفرین اس کے زخمی ہوتے ہاتھ کو دیکھے بولی۔ اذلان خاموش رہا۔ یہ وہی زخم ہے جب اس رات اس کو شیشہ پکڑنے پر لگا تھا۔ اذلان میں کچھ پوچھ رہی ہوں، آفرین اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اذلان نے ایک چڑ کھاتی نظر اس پر ڈالی۔ جن چیزوں سے تمہارا لینا دینا نہیں وہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تمہیں۔ لینا دینا کیوں نہیں ہے؟ آفرین اس کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی پن سے بولی۔ آفرین چلی جاؤ بھی پلیز، کوشش کرو میری نظروں کے سامنے میں بتاؤ تو۔ اذلان لہجے میں سختی لیے بولا۔ دکھاؤ مجھے۔ آفرین اس کی باتوں کو اگنور کرتی ہوئی اس کے ہاتھ کو پکڑنے لگی تو اذلان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کیوں آخر یہ ہمدردیاں کر رہی ہو؟ اب الگ ہونا چاہتی تھی نا مجھ سے، کیونکہ تمہیں میرے پاس آنا گناہ سا لگتا ہے؟ نہیں یار اب تمہارے پاس، تو پھر کیوں میری پرواہ کر رہی ہو؟ اس وقت پرواہ نہیں کی جب تم نے مجھ سے دور ہونے کا سوچا؟ اذلان غصے سے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں آفرین کی آنکھوں میں گاڑتا ہوا بولا۔ آفرین کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اس طرح کا لہجہ سن کر۔ اذلان تم غلط سمجھ رہے ہو، نہیں لگتا تمہارا پاس آنا مجھے گناہ، یہ وجہ نہیں ہے۔ آفرین نفے میں سر ہلاتی بولی۔ اچھا تو کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، گھر کے کام کرواتا ہوں تم سے، تم پہ ظلم کرتا ہوں، تمہیں عزت نہیں دیتا، بتاؤ کیا وجہ تھی الگ ہونے کی؟ اذلان کے الفاظ سنتے ہی آفرین خاموش ہو گئی۔ نہیں ہے نا جواب تمہارے پاس؟ آفرین مسئلہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تم اپنے دل سے لڑ رہی ہو بس، اس کی ضد میں تم وہ کر رہے ہو جو تم کرنا بھی نہیں چاہتی، بس ہمیشہ کی طرح ضد ہے تمہیں اور کچھ نہیں۔ اذلان یہ کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ آفرین اپنی آنکھوں میں آنسو کو دھکیلتی ہوئی خود سے مخاطب ہوئی۔ جواب ہے میرے پاس اذلان، پر میں نہیں دے سکتی، تمہارے اور کھینچی چلی جا رہی ہوں، میں تم سے دور نہیں رہا جاتا اور میں یہ سب نہیں چاہتی، تمہاری عادی میں نہیں ہونا چاہتی۔ آفرین اپنے آنسو ضبط کیے کچن کی طرف بڑھ دی اور اس کے لیے کھانا لیے کمرے میں آئی، جہاں وہ بیڈ پر لیٹا ہوا آنکھیں بند کیے اس کو نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ پر نظر پڑی تو آفرین کو اندازہ ہوا وہ سو نہیں رہا۔ کھانا کھا لو، تم نے بھی نہیں کھایا نا؟ آفرین کی آواز سنتے ہی اذلان آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ واپس لے جاؤ اس سے، مجھے نہیں کھانا۔ اذلان تم نے کل سے کھانا نہیں کھایا، خالہ بتا رہی تھی، کھا لو اب۔ آفرین اسے نظر ملائے بغیر کھانا نکالتی ہوئی بولی۔ اذلان چلتا ہوا ٹیرس کی طرف جانے لگا۔ اگر تم نے نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھانے والی، اور یقین جانو مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ آفرین کی آواز سن کر اذلان نے پیچھے مڑے حیرت زدہ آنکھوں سے اس کو دیکھا، لیکن ایسا کیوں؟ تم کھا رہے ہو یا میں رکھ کر آؤں کھانا؟ آفرین نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اذلان 2 سیکنڈ کے لیے تو حیران ہو گیا، وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھا رہی۔ وہ سگریٹ پہنتا ہوا اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور بنا کچھ بولے کھانا شروع کیا۔ آفرین بھی مسکراتی ہوئی کھانا کھانے لگی۔ آفرین کب سے انتظار کر رہی تھی اذلان کے کہ وہ کب آ کر سوئے گا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی، گھڑی پر نظر پڑی تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی، پر اذلان نیچے لانچ میں بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا اور ٹی وی پہ کوئی مووی چل رہی تھی جس میں اس کو ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ اگر نیچے ڈھونڈنے گئی اس وقت تو کہے گا کہ میں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ نہیں، نیچے تو نہیں جاؤں گی اب، آفرین خود سے ہی سوچے گی، اور ایسے ہی اٹھتی ٹہلتی آخر تک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ 3 ہو گئے تھے لیکن اذلان کا ابھی تک پتہ نہیں تھا۔ آفرین کی آنکھیں اب نیند میں ڈوبی جا رہی تھی، وہ مشکل آنکھیں کھول رہی تھی، پر اس کو نیند آ ہی گئی اور وہ وہیں صوفے پہ لیٹے لیٹے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔
اذلان لاؤنج میں صوفے پر لیٹا موبائل میں افرین کی تصویر دیکھ رہا تھا ولیمے کی، جس میں وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے تھے، جس میں اذلان افرین کو ہی دیکھ رہا تھا اور افرین کمرے میں۔ ٹی وی جو ابھی تک چل رہا تھا ابھی میوٹ پر تھا۔ لاؤنج کی ساری لائٹس آف تھی، صرف ٹی وی کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ اذلان اس کی تصویر سینے پر رکھے سو گیا۔ افرین کی صبح آنکھ کھلی تو اس کے اپنی کمر میں درد محسوس ہوا۔ صوفے پر لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں مسل کر ادھر ادھر دیکھا جو کہ اذلان کی تلاش میں تھی۔ اذلان اس کو سنگار شیشے کے سامنے کھڑا نظر آیا، جو کہ آفس کی یونیفارم پہنے اب بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ کہاں تھے تم ساری رات؟ افرین اس کے سامنے کھڑی ہو کر بولی۔ اذلان چہرے پر سنجیدگی لیے بالوں میں برش چلا رہا تھا اور افرین کو اس کی بات سنا کر دیا، مانا سنی ہی نہ ہو، میں تم سے ہی بات کر رہی ہوں۔ افرین نے اس کو یوں چپ کھڑا دیکھا تو پھر سے اس کی توجہ اپنی طرف لانے کی کوشش کی۔ اذلان نے پھر سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اذلان! افرین چلائی۔ اب اذلان اپنی گھڑی پہن رہا تھا۔ افرین نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ جھٹکا، گھڑی نیچے جا گئی۔ اذلان نے اس کا اثر لیے بنا دوسری گھڑی اٹھا لی اور وہ پہن لی۔ افرین اس کو گھورتی رہ گئی۔ اذلان تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، مانو اس کمرے میں اذلان کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تمہارے کان خراب ہو گئے ہیں کیا، یا پھر آنکھیں؟ افرین پھر سے اس کے پاس گئی جو صوفے پر بیٹھا بوٹ پہن رہا تھا۔ اذلان کی طرف سے پھر سے خاموشی، گہری خاموشی۔ اف اللہ کتنے ڈھیٹ ہو تم، آج تو حد ہی کر دی۔ افرین اس کو گھورے اپنا سر پکڑتی بولی۔ اذلان اب اٹھ کر اپنا آفس بیگ لیے کمرے سے جانے لگا۔ افرین جلدی سے جا کر دروازے کے آگے کھڑی ہوگی۔ اب کر کے دکھاؤ اگنور۔ افرین آبرج کا آخر بولی۔ اذلان نے اپنی ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی دیکھی اور افرین کے بازو سے پکڑتا ہوا دروازے کے آگے سے ہٹایا اور باہر نکل گیا۔ بدتمیز، اگنور کرے گا مجھے، تھوڑی سی لفٹ کیا دے دی، سر پہ ہی چڑھنے لگا۔ افرین منہ بسوٹی دروازے کو دیکھتی ہوئی بولی، جہاں سے وہ ابھی بھی گیا تھا۔ اتنے دن مجھے اگنور کرتی رہی، اب میں کر رہا ہوں تو محترمہ کو غصہ آ رہا ہے، اس کو بھی تو احساس ہونا چاہیے جو کہ ہونے لگا ہے۔ اذلان سوچتا گیا۔ کیس کی سنوائی کے بعد اذلان اور فہیم گارڈن میں چائے پی رہے تھے۔ کیس کو چلے 4 دن ہو چکے تھے پر ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ فیضان غصے میں چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا۔ لعنت ہے تم جیسے بیٹے پر، باپ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ فیضان فہیم پہ برس پڑا۔ میں صرف سچ کا ساتھ دے رہا ہوں اور شرم تو آپ کو بھی نہیں آئی، اپنے ہی بھائی کی جان لے لی۔ فہیم نے اس کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ تمہیں یہ الٹی سلٹی پٹیاں پڑھا رہا ہے اور تم اس کی باتوں میں یقین کر بیٹھے ہو؟ فیضان اذلان کو دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا میں الٹی سلٹی پٹیاں پڑھا رہا ہوں تو ان الٹی سلٹی پٹیوں سے ڈر کر اپنی بیٹی کو مجھ سے نکاح کرنے پر مجبور کیوں کیا تھا؟ الٹی سلٹی پٹیاں تھیں نا، پھر کیوں ڈر گئے تھے؟ اذلان بھی فیضان کے برابر کھڑا ہو کر بولا۔ بکواس مت کرو۔ فیضان کے پاس جواب نہیں تھا۔ کاش ابو جو اذلان کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہوتا، لیکن افسوس۔ فہیم افسردگی سے اپنے باپ کو دیکھتا ہوا بولا اور ہاں وہ وہاں سے چلا گیا۔ فہیم بھی اپنے دل سے لڑ کر اس کے خلاف کھڑا تھا، ورنہ دکھ اس کو بھی تھا۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، پچھتاؤ گے دیکھنا تمہیں بھی اپنے باپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ فیضان نے کھلے عام اذلان کو دھمکی دی۔ تمہیں سزا دلوائے بغیر تو میں اپنے باپ کے پاس ہرگز نہیں جانے والا، اذلان نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ یہ میں کبھی ہونے دوں گا، چاہے جو ہو جائے۔ فیضان مسکراتا بولا۔ جو چاہے کر لو، ایک جج خرید کیا، ایک پر آخر کتنے خریدو گے؟ تمہیں سزا تو دلوا کر رہوں گا، اس لیے مجھے جو کرنا پڑا کروں گا۔ اذلان بھی مسکراتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ فیضان تپ کھاتا رہ گیا اور اس کو اپنے راستے سے ہٹوانے کے لیے کچھ سوچنے لگا۔ افرین صبح سے شام بس بے فکری میں تھی اور کچھ کام نہ تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ 2 گھنٹے سونے کے بعد وہ اٹھی۔ رات کے تقریباً 8 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اذلان کے ٹیرس پر ڈھونڈنے کے ارادے سے گئی پر وہ وہاں بھی نہ تھا۔ آفس سے آنے کا ٹائم تو کب کا ہو چکا تھا، آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ افرین سوچتی پھر سے بیڈ روم میں آ گئی۔ آپ اٹھ گئیں، کھانا لاؤں یا آپ نیچے چل کر کریں گی؟ ملازمہ نے آ کر افرین سے پوچھا۔ اذلان کہاں ہے؟ کیا نیچے ہے؟ افرین کو بس اذلان کی ہی پڑی تھی، وہ تو آفس سے واپس آ کر باہر کسی کام سے چلے گئے۔ ملازمہ کے بتانے پر افرین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اذلان سے دوریاں اس کو من ہی من اداس کیے جا رہی تھیں۔ آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ملازمہ نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں میں کھا لوں گی خود ہی، افرین کہہ کر ملازمہ سے کمرے میں نکلی۔ افرین کو دکھ ہو رہا تھا، اس کا دل دکھ رہا تھا اذلان کی بے رخی دیکھ کر، ورنہ جو شخص اس پہ جان لٹاتا ہے وہ آج اس کو اس طرح ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ افرین کو عادت ہو چکی تھی اپنے نخرے اذلان سے اٹھوانے کی۔ افرین کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ ایک تو اذلان کی بے رخیاں، اوپر سے پہلی بار ایسا ہوا کہ آفس سے واپس آنے کے بعد اذلان اس کے پاس نہ تھا، ورنہ آفس سے لوٹ کر جگہ جگہ اس کو ڈھونڈا کرتا۔
افرین نے سر ہاتھوں میں گرا لیا، اس کی آنکھیں یکدم بھیگ گئیں اور اپنی آنکھوں سے نکلتے موتیوں کو اندر دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ جب وہ ضبط نہ کر سکی تو کھل کے رونے لگی۔ میں کیوں کمزور پڑ رہی ہوں؟ نہیں ہوں میں اتنی کمزور جو اتنی سی باتوں پر رویا کروں۔ افرین کو لگ رہا تھا اس کو غصے کی وجہ سے رونا آ رہا ہے، پر در حقیقت اس کو اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا، جو کہ اذلان کے پاس آتے جو بے بسی میں ڈوب جاتی تھی۔ اس کی دوریاں اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھیں۔ وہ اس کی قربتوں میں خود کو محفوظ پانے لگی تھی۔ وہ اذلان کے سامنے کھڑی کمزور پڑ رہی تھی اور اپنے ان ہی جذباتوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ افرین بے سکونی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ روتے روتے یکدم سے اٹھی اور اپنی آنکھیں رگڑیں اور آئینے میں اپنا عکس دیکھی، جو خود سے مخاطب ہوئی۔ نہیں افرین، تم اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی، تم بھی اس سے دور رہنا چاہتی تھی نا۔ اب وہ دور ہی تو رہ رہا ہے تم سے، پھر کیوں کہیں بھی تمہیں سکون نہیں مل رہا تمہیں؟ وہ اپنے دل سے جنگ لڑ رہی تھی اور اذلان کی سوچوں سے نکلنے کے لیے کہ کوئی تدبیر نکالنے کا سوچے جا رہی تھی، جو کہ اس کو نہیں ملی۔ وہ ایک بار پھر اپنی بے بسی ہوئی اپنا سر جھکا لیا اور دو موتی اس کی آنکھوں سے پھسلتے ہوئے گال پر آئے۔ اچانک سے اس کی فون کی رنگ بجی تو اس نے سر اٹھایا، گالوں کو رگڑ کر فون کی طرف بڑھائی، جو کہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فون کو دیکھا جس پر اذلان کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو افرین، سنو امی فون نہیں اٹھا رہی، ان کو فون دو ذرا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اذلان کی سنجیدہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ دیتی ہوں۔ افرین رونا ضبط کیے بولی۔ اذلان کو اس کی ڈبڈبائی آواز سے اس کے رونے کا اندازہ خوب ہوا۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اذلان فکر مند ہوا۔ افرین کا یہ سنتے ہی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو گئے۔ وہ لب کچلتی اپنی آواز دبانے لگی۔ افرین تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اذلان اور پریشان ہوا۔ نہیں بولنا مجھے کچھ بھی، اور تمہیں کیا مجھے کچھ بھی ہو؟ افرین اب ضبط کھو چکی تو روتے ہوئے چلا کر بولی۔ افرین تم رو کیوں رہی ہو؟ اذلان سب اگنور کرتا فکر مندی سے بولا۔ وہ اس کے رونے سے پریشان ہو گیا تھا۔ افرین نے کال کاٹ کر فون پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا اور بچوں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پرفیوم پر گئی، جو کہ اذلان یوز کرتا تھا، تو خالی دماغ سے اٹھ کر وہ پرفیوم اٹھا لیا اور اس کی خوشبو اپنے نتنوں کے ذریعے دل میں اتارنے لگی۔ اس کو وہ خوشبو اچھی لگ رہی تھی جو کہ اذلان سے آیا کرتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کی اپنی خوشبو سے اس کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی اور پرفیوم وہیں رکھ دیا۔ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں؟ وہ خود سے کہتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور زورت قطار رونے لگی۔ 10 منٹ بعد دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ افرین دروازہ کھولو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ اذلان ہی تھا جو اس کی روتی ہوئی آواز سن کر ہر کام چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ افرین نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ کیوں آئے ہو؟ اب تم چلے جاؤ تم۔ افرین روتے ہوئے شکوہ کن لہجے میں بولی۔ دروازہ کھولو افرین اور رونا بند کرو ابھی کہ ابھی میں کہہ رہا ہوں۔ اذلان اس بار سخت لہجے میں بولا۔ وہ کافی پریشان ہو چکا تھا اس کا رونا سن کر۔ نہیں کھولوں گی میں دروازہ۔ افرین نے روتے ہوئے بھی ضد نہ چھوڑی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ تم پاس آ کر پھر سے چلے جاؤ گے۔ اذلان نے اس کی بات سن کر آبرو چکا دی۔ اس کو اس بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ وہ کہنا کیا چاہتی تھی؟ دروازہ کھولو نہیں تو میں توڑ دوں گا، اذلان نے دھمکایا۔ دھمکانے کے علاوہ تمہیں اور آتا ہی کیا ہے؟ افرین کی آواز سنتے ہی اذلان نے دروازے پر 2 دھکے مارے اور ایک دم دروازہ کھلنے سے افرین کے کندھے پر دروازہ لگا۔ افرین کے کہانے سے اذلان بکھلا کر اس کی طرف بڑھا جو نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید گلابی چہرہ زرد تھا، سرمئی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی اور ناک بھی۔ بال بکھرے ہوئے اذلان کا دل دکھا اس کی ایسی حالت دیکھ کر۔ وہ بھی نیچے زمین پر اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سوری لگی تو نہیں تمہیں؟ اذلان نرمی سے اس کا بازو پکڑتا ہوا بولا۔ ظاہر ہے لگی ہے، ہر بار تکلیف ہی تو دیتے رہتے ہو تم۔ افرین نے ایک بار پھر روتے ہوئے شکوہ کیا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ تم ہی تو کہتی تھی دور رہا کرو، اب دور ہو تو یہ سب کیوں تکلیف ہو رہی ہے اب تمہیں؟ اذلان اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ہاں جیسے تم میری بڑی باتیں مانتے ہو نا، یہ مان کر احسان جتا رہے ہو؟ افرین اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ ہر بات ہی تو مانتا ہوں، بیوی ہونے کے باوجود تم سے قریبی نہیں بڑھائی کیونکہ تم نہیں چاہتی۔ تمہاری ہر ضد پوری کرتا آیا ہوں۔ ہاں صرف طلاق پہ راضی نہیں ہوں میں، اس لیے تم سے دور رہا۔ تم سے دور رہنا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تم سے اب یہ رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ لیکن میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، تمہاری بہت بری عادت ہو چکی ہے مجھے۔ افرین بے سخت بولی، جس پر اذلان تو حیران ہی رہ گیا اور آنکھیں پھاڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اذلان صدمے سے بولا۔ بالکل ٹھیک ہوں میں، افرین اطمینان سے بولی۔ اذلان اس کو یکٹک دیکھے جا رہی تھا۔
जा रहा था। अब ऐसे उल्लुओं की तरह क्या देख रही हो? ऐसी बातों की तो ख्वाहिश रखते थे तुम, अब कर ली ना, बस अब सच मत समझ कर बैठ जाना। अफरीन रोते रोते मुस्कुराते हुए बोली और अजलान के सीने में छुप गई। अजलान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुमने कह दिया काफ़ी है, झूठ है या सच इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, अजलान ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अब तो जान ही चुका था कि सच है या झूठ। अफरीन इससे अलग होकर उठी, अजलान भी इसके साथ उठा। अफरीन बिना कुछ कहे टेरेस की तरफ बढ़ दी। अजलान ने इसको अजीब नज़रों से देखा, इसको क्या हो गया है, वो भी इसके पीछे चल दिया। वो टेरेस पर आया तो देखा अफरीन झूले पर बैठी है। अजलान भी इसके साथ बैठ गया। अब क्या हुआ तुम्हें? इसने अफरीन को देखते हुए कहा, जो ऊपर चाँद को ही देख रही थी। अफरीन ने एक नज़र इसको देखा, फिर चाँद को देखने लगी। बोलोगे कुछ? दुख दिख रहा है, नाराज़ हूँ तुमसे, अफरीन ने एक अदा से बाल झटकते हुए कहा। वो क्यों? क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रहे इसलिए। अच्छा तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अजलान संजीदा ही रहा। रूठे हुए को मनाना ही होता है मेरे ख्याल से, अफरीन अजलान को देखते हुए बोली। नखरे उठवाने से बाज नहीं आओगी तुम, अजलान ने भी अफरीन को देखते हुए कहा। अफरीन ने शाने चुका दी। अच्छा पहले बताओ रो क्यों रही थी तुम? मालूम नहीं, शायद अपनी बेबसी पर, या शायद तुमसे गुस्सा थी इसलिए, या फिर अकेला महसूस कर रही थी इसलिए, या ये भी हो सकता है कि इतने दिनों से किसी ने नखरा नहीं उठाया मेरा। अफरीन ने इसको कंफ्यूज करने के लिए कई सारी वजह बता दी। वो कहाँ से इतना इजहार करने वाली थी? समझ गया मैं, वो भी अजलान था, क्या समझे? वही जो तुम बताने से हिचकिचा रही हो। अजलान ने इसकी चोरी पकड़ ली थी, जिस पर अफरीन हंसती। अच्छा चलो मेरे साथ, अजलान उठ कर बोला और अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। कहाँ? तुम्हें मनाने? चलो तो सही। अफरीन ने इसका हाथ थामा और दोनों ही हाथ में हाथ डाले कमरे से बाहर निकले। जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। अजलान इसको कमरे के दरवाजे पर खड़ा करके खुद दरवाज़ा बंद करके कमरे में चला गया। 15 मिनट बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो अफरीन सोफ़े से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और जैसे ही दरवाज़ा खुला इसको अजलान कहीं नज़र नहीं आया, बल्कि इनके कमरे के दरवाजे से लेकर दूसरे कमरे के दरवाजे तक गुलाब की पंखुड़ियों से रास्ता बनाया हुआ नज़र आया। अफरीन इस खूबसूरत रास्ते को देखते ही रह गई। अजलान हमेशा इसको हैरान होने पर मजबूर कर देता। अफरीन ने इधर उधर नज़रें घुमाई। इसकी नज़र एक चिट पर पड़ी जहाँ वो खड़ी थी। सामने दीवार पर एक चिट चिपकी हुई थी। इसने वो दीवार से उतार कर पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था, सोच रही होगी ना ये क्या है? ज़्यादा मत सोचो, बस अपने कदम इन फूलों पर रखे चल कर आओ। बाकी इन फूलों ने रास्ता तो दिखा ही दिया तुम्हें। अफरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने नीचे बिछे हुए फूल देखे, जिसका रास्ता बस दूसरे कमरे तक बनाया गया था। इसने कदम इन फूलों के रास्ते पर रखे और दूसरे कमरे के दरवाजे तक गई। दरवाजे पर एक चिट्ठी थी, ओपन द डोर लिखा हुआ था। इसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही कदम इस कमरे में रखा, अजलान ने सामने आकर इस पर फूल बरसाए। अफरीन ने हैरान में अजलान को देखा और बाहें फैलाई खड़ी होगी। इसको ये सब बहुत खूबसूरत लगा था। इसने कमरे में देखा जहाँ इसकी और इस दोनों के वलीमे की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थीं और इनके गिर्द पत्तियों की लड़ियाँ खूबसूरत से अंदाज में जड़ी हुई थीं। जगह जगह मोमबत्तियाँ और पूरा कमरा गुलाबों से महकता हुआ। बाकी सारे कमरे में अंधेरा था, पर तस्वीरें चमक रही थीं। वो कमरा इन डिम लाइट्स में एक अलग ही कशिश फैलाए हुए था। वो चंद पल तो ये सब देखते ही रह गई। वो इस खूबसूरत मंजर में जैसे खो सी गई थी। सब एक ख्वाब जैसा था। अजलान घुटनों के बल बैठा और एक गुलाब का फूल अफरीन के सामने किया। अफरीन ने मुस्कुराकर फूल थामा। कैसा लगा जान? अजलान उठकर इसका हाथ थामता हुआ बोला। अफरीन अब हैरत से अजलान को देखने लगी। ये सब कब किया? ओह अच्छा, तो इसलिए तुम घंटों इस कमरे में रहा करते थे, ये किया करते रहते थे तुम? अफरीन पिछले दिनों को याद करते हुए बोली। इसको समझ आ गया था कि अजलान क्या किया करता था इस कमरे में। हाँ बस ये करता रहता था। बहुत मेहनत लगी। वैसे तुम्हें पता है ये एक ख़ास दिन के लिए किया था मैंने। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वो आज का दिन बन जाएगा। अजलान ने मोहब्बत में अफरीन को देखते हुए कहा। कैसा ख़ास दिन? और आज का दिन का मतलब? मैं कुछ समझ ही नहीं अजलान। अफरीन तजस्सुस से बोली। मतलब ये कि मैंने इस जगह को इतना खूबसूरत इस दिन के लिए बनाया था जिस दिन तुम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती, और देखा आज कर लिया ना, इसलिए इस ख़ास दिन को और ख़ास बना दिया मैंने। लेकिन मैंने तो कोई इजहार नहीं किया। अफरीन इसको गौर से देखते हुए बोली। कर दिया है तुमने? हाँ ज़ुबान से नहीं किया, पर ज़रूरी नहीं हर बात ज़ुबान से की जाए। इज़हार इश्क तो दिल से किया जाता है, बस कोई समझने वाला होना चाहिए, और मैंने समझ लिया है। अजलान मुस्कुराते हुए बोला और इसको एक तस्वीर के सामने ले गया। वो एक स्केच था जो अफरीन का था, जिसमें इसके बाल उड़ रहे थे और पीछे से बैकग्राउंड में एक सुंदर बाग था।
یہ اسی دن کا اسکیچ تھا جب اذلان کے عشق کی شروعات ہوئی تھی، جب اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا اور بس یہ آنکھیں اس کے دل میں اتر گئیں۔ اچھا ہے، سمجھ کے تم مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آفرین مسکراتے ہوئے اس اسکیچ کو دیکھتے ہوئے بولی، مطلب واقعی میں محبت کرتی ہوں تو مجھ سے۔ اذلان اپنی نظریں اسکیچ سے ہٹاتا آفرین کو دیکھ کر بولا، آفرین ہمیں ایک امید تھی کہ شاید وہ زبان سے بھی کہہ دے۔ نہیں، مجھے تو تم سے محبت نہیں ہے، آفرین جتاتے ہوئے بولی۔ اذلان نے آبرو جھکا کر کہا، کھاؤ میری قسم، قسم تمہاری۔ آفرین کہتے ہی اذلان کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ آفرین ہنس پڑی، مجھے تم سے محبت نہیں، مجھے تم سے عشق ہے، جس کی تم ہر وقت بات کیا کرتے تھے۔ ہاں، میں نے سب وہ محسوس کیا جو تم کہا کرتے تھے، اضطراب، اپنا پن، بے سکونی۔ تمہارے ساتھ رہ کر تم سے محبت اور تمہاری دوری سے مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ آفرین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اذلان کے سنہری آنکھیں اس سنہری روشنیوں میں چمک اٹھیں۔ آفرین نے اس کی چمکتی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوشی کے بھی رنگ دیکھے۔ اذلان ان سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر رہا تھا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اس کو لگا وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس کو تھوڑا وقت لگا حقیقت کو حقیقت تسلیم کرنے میں۔ اذلان ابھی بھی حیران تھا اور بغور آفرین کا سنہری روشنیوں میں چمکتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا پاگلوں کی طرح دیکھ رہے ہو اذلان؟ آفرین اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئی بولی تو اذلان نے سر جھٹکا۔ تم نے ابھی عشق کا اظہار کیا ہے نا، پھر سے کہو جو تم نے کہا۔ اذلان ابھی بھی حیرت کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اظہار کیا میں نے کب؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ آفرین مسکراہٹ دبائے بولی۔ اذلان نے سر کو ہلکی سی خم دی اور مسکرانے لگا، مطلب تم نہیں مانو گی اب؟ اذلان مسکراتا ہوا بولا۔ آفرین نے شانے اچکا دیے۔ یہ اسکیچ کب بنوایا؟ آفرین اسکیچ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ اسکیچ یاد ہے جب تم لڑنے پہنچ گئی تھی مجھ سے اس پارک میں؟ ہاں، اسی دن کی یاد میں بنوایا ہے۔ یہاں سے میرے عشق کی شروعات ہوئی تھی، یہاں سے ہی میرے عشق کا آغاز ہوا تھا۔ اذلان اس کو اس اسکیچ کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دن میں ایسا تو کچھ نہیں جو تمہیں مجھ سے عشق ہو گیا۔ آفرین اسکیچ سے نظر ہٹاتی اذلان کو دیکھتے ہوئے بولی، اس دن میں نے دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھوں میں دیکھ لیا تھا تمہاری آنکھیں، جس میں میں کھو سا گیا تھا۔ یہ آنکھیں میرے دل پر قابض ہو گئی تھی۔ اذلان اس اسکیچ کو دیکھتے ہوئے اس دن میں کھویا ہوا تھا اور آفرین اس کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی کہوں اتنا گھور کیوں رہے تھے تم مجھے اس دن؟ آفرین اس کو شرارت سے دیکھے بولی، گھور تو کوئی نہیں رہا تھا میں تمہیں۔ اذلان نے وہ الزام لینا نہ چاہا۔ بس اب بنو مت۔ اور یہ پکچر کب لی تم نے؟ آفرین ایک اور پکچر کی طرف بڑھی۔ مہندی والی رات اسی جوڑے میں چھت پر کھڑی ہوئی کسی یادوں میں گم تھی اور ہوا سے بال اس کے چہرے پر تھے۔ یاد کرو کیسے تمہاری مہندی والے دن کمرے میں چلا آیا تھا، بس چھپ کے لے لی یہ بھی تصویر، یادگار تصویر۔ اذلان پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے کھڑا اسکیچ کو دیکھ رہا تھا۔ توبہ اذلان، کتنے بدتمیز ہو تم سے تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، کہیں سے بھی تصویر لے لو۔ آفرین آنکھیں اسکول کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں صرف تمہاری ہی لی ہیں یار، ورنہ تمہیں میں کیا اتنا ٹھڑکی لگتا ہوں جو دوسرے لڑکے کی تصویر لیتا ہوں پھروں؟ لگتے تو ویسے ٹھڑکی ہی ہو۔ آفرین کے کہتے ہی اذلان نے اس کو حیرانگی سے دیکھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں نے کبھی لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں لیا، اذلان سکتے سے بولا۔ آفرین کو اس پر ہنسی آ رہی تھی۔ پتہ ہے مجھے، تمہارا خالہ بتا رہی تھی کہ تمہارا کالج والے زمانے میں بہت لڑکیوں کے ساتھ چکر تھا۔ آفرین نے پکا منہ بناتے ہوئے جھوٹ بولا۔ ہاں، نہیں کرو یار۔ اذلان خود پہ اتنا الزام سنتا ہوا حیران ہوا۔ چلو نہیں کر رہی۔ آفرین اپنے ولیمے کی پکچر دیکھتے ہوئے بولی۔ اذلان نے آبرو جھکا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، ویسے کیا کر کیا رہی تھی تم؟ مذاق؟ آفرین نے آنکھیں مارتے کہا۔ اذلان مسکرا دیا۔ وہ دونوں سامنے پڑے واحد صوفے پر بیٹھ گئے۔ اذلان، دانیال کا سچ تم نے مجھے بتا کیوں نہیں دیا؟ آفرین اب سنجیدگی ہوئی۔ کیسا سچ؟ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم اس دن شادی کیوں روکنے آئے تھے؟ اور تانیہ، تمہارا اور دانیال کا جھگڑا، یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ آفرین اس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، میں بتاتا تو کیا تم یقین کرتی میرا؟ اذلان بھی اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ اس کو معلوم تھا کہ آفرین کو اگر وہ سب سچ بتا بھی دے گا تو وہ اس کو جھوٹا ہی سمجھتی، کیونکہ اس وقت دونوں کے بیچ میں یقین کا رشتہ نہیں تھا۔ فہیم بھائی نے بتایا مجھے تانیہ کے لیے بہت برا لگا اذلان، دانیال نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے بہت، کاش ہم اس کے لیے کچھ کر پاتے۔ آفرین سردی سے بولی، ہم ایک کام کر سکتے ہیں، تانیہ کو اس کا حق دلا سکتے ہیں، وہ دانیال کی بیوی ہے اور اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ اگر اسد پھوپھا اپنے بیٹے کی بیوی تسلیم کر لے تو اس کو اور اس کے بچے کو دانیال کا نام مل سکتا ہے، کم سے کم وہ عزت سے جئیں گے۔ اذلان سوچتے ہوئے بولا، پھر کیا اسد پھوپھا مان جائیں گے؟ آفرین کی بات سن کر اذلان نے شانے چکا دیے۔ آفرین، کیا تمہیں ابھی بھی دانیال سے؟ اذلان کہتا رکا اور آفرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں اذلان، مجھے نہیں پتا کہ دانیال سے مجھے جو تھا وہ محبت تھی کہ نہیں، ہم دونوں بچپن سے اچھے دوست تھے، اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن جو میں نے تمہارے لیے محسوس کیا وہ دانیال کے لیے کبھی نہیں کیا تھا۔
تم سے محبت کی شروعات کب ہوئی میں نہیں جانتی، کیونکہ پہلی ہی ملاقات میں تم بری طرح میری سوچوں پر حاوی ہو چکے تھے۔ جو بھی، لیکن اب جو بھی ہو وہ صرف تم ہو۔ آفرین کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ سمجھ سکتا ہوں میں، مجھے تمہارے پاس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج تم میری اور میرے لیے بہت ہے۔ امید اور دعا ہے کہ ہمیشہ میری ہی رہو۔ اذلان کے کہتے ہی آفرین نے مسکراتے ہوئے آنکھوں سے اس کو تسلی دی۔ اذلان نے سامنے پڑا اپنا گٹار اٹھا لیا۔ تمہیں گٹار بجانے آتا ہے اذلان؟ ہم زیادہ نہیں، بس بجا لیتا ہوں، لیکن ٹرسٹ میں تمہارے کانوں کو بے سرا نہیں لگے گا، گارنٹی دیتا ہوں۔ اگر بے سرا لگے تو پیسے واپس۔ اذلان مسکراتا ہوا اس کو کونی مارتا بولا، دیکھ لیتے ہیں۔ آفرین اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے ہوئے بولی، اتنا رومانٹک مت ہو ورنہ میرا دھیان گٹار بجانے پر کم اور تم پہ زیادہ ہوگا۔ اذلان شرارت سے بولا، اب سر پر مت چڑھو زیادہ، گٹار بجاؤ۔ آفرین کی بات سن کر اذلان مسکرا کر گٹار بجانے لگا۔ اس کو سکون ماحول میں میٹھی دھن اس ماحول کو اور خوبصورت بنائے ہوئے تھی۔ آفرین کو اس کا گٹار بجانا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سن تو وہ دھن ہی رہی تھی، پر نظریں اذلان کے ڈمپل پر تھی، جو کہ اذلان نے اپنا نچلا لب دبایا ہوا تھا اور گال پہ ڈمپل پڑ رہا تھا۔ کب سوچا تھا کہ جن آنکھوں سے محبت کرتا ہوں وہ مجھے اتنے پیار سے دیکھ رہی ہوں گی۔ اذلان اس کی نظریں خود پر محسوس کرتا ہوا بولا، گٹار کی دھن ابھی بھی گونجے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں ایسا کیا ہے آخر جو تم اتنا پسند کرتے ہو انہیں؟ ان میں ایک کشش دکھتی ہے مجھے جو میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ میر اذلان دیوانہ ہے ان آنکھوں کا، بس یہی سمجھ لو۔ اذلان مسکراتا ہوا محبت چور لہجے میں بولا، کاش میں بھی کہہ پاتی کہ میرے عشق کی شروعات تمہارے اس ڈمپل سے ہوئی تھی، پر پہلی نظر میں ہی مجھے تو یہ زہر لگا تھا بہت۔ آفرین اس کے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے بولی، ڈمپل خوبصورتی ہوتی ہے اور تم نے تو زہر ہی بنا دیا اس کو، اور ویسے اب کیسا لگتا ہے تمہیں یہ ڈمپل؟ اذلان شرارت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اور گٹار بجانا بند کر دیا، واری جاؤں تمہارے اس زہریلے ڈمپل پر۔ آفرین اذلان کے شانے پر سر رکھتے ہوئے بولی۔ اذلان بھی مسکرا دیا، ویسے ایک میٹھی سی دوا اس کا زہر ختم کر سکتی ہے۔ اذلان اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ پر تھامتا معنی خیز بولا، آ گئی نا آخر تم اپنی بدتمیزی پر۔ آفرین اس کے کندھے سے سر اٹھائی اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا کروں بس عادت سے مجبور۔ اذلان نے شانے اچکا کر کہا، وہ دونوں ہی ہنس دیے۔ اس خوبصورت سے کمرے میں ان کی یہ خوبصورت ہنسی گونجی، کئی طوفانوں، کئی امتحانات اور کئی اتار چڑھاؤ کے بعد آج وہ دونوں ساتھ تھے۔ کافی باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ آفرین نے آج تکیوں کی دیوار نہیں بنائی تھی بیچ میں، آج یہ دیوار کیوں نہیں؟ اذلان پوچھ بیٹھا، تم بھی کسی چیز میں خوش نہ ہونا؟ آفرین اپنے اوپر لحاف کھینچتی ہوئی بولی، آج خوشی کچھ زیادہ ہوئی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اذلان چھت کو تکتا ہوا بولا۔ آفرین نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی، یہ کیا تھا؟ اذلان اپنا بازو مسلتا ہوا حیرانگی سے آفرین کو دیکھتا ہوا بولا، تمہیں یقین دلا رہی تھی کہ حقیقت ہے، خواب نہیں۔ آفرین اس کو دیکھتے ہوئی بولی، پاگل ڈھیٹ۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی چھائی رہی۔ آفرین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج وہ ایسا کرتے ڈری نہیں تھی کہیں اذلان کو پتہ نہ لگ جائے، بلکہ بنا ڈرے انگلی کی بجائے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ تم ہر رات میری انگلی پکڑ کر سوتی ہو؟ اذلان نے آخر اس سے پوچھ ڈالا، تمہیں کیسے پتہ یہ سب؟ تم تو سوئے ہوتے ہو نا؟ آفرین صدمے سے بولی۔ اس کے خیال میں تو اذلان سویا ہوا ہوتا تھا۔ تم ایسی حرکتیں کرو گی تو کھاگ نیند آنی ہے مجھے؟ کتنے بدتمیز ہو تم۔ آفرین ابھی بھی صدمے میں تھی۔ ہاں اب جو ہوں سو ہوں، بتاؤ ایسا کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ تم کافی اندھیرا کر کے سوتے ہو، پر مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اور تمہاری انگلی پکڑنے سے مجھے تحفظ محسوس ہوتا ہے، اور آج ہاتھ پکڑ ڈالا۔ اف کتنے سوال کرتے ہو، بس لو چھوڑ دیا۔ خوش اب؟ آفرین اکتا گئی۔ ارے نہیں جان، ایسا نہیں، بلکہ ایسا کرو نا، میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاؤ آج۔ اذلان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں اب زیادہ فری مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، آیا بڑا، سینے پر سر رکھ کر سو جاؤ۔ آفرین بولتی ہوئی رخ موڑے آنکھیں بند کر گئی۔ آفرین تمہیں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ اذلان کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا۔ آفرین نے جڑ سے آنکھیں کھول دیں اور کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگی جو کہ اس کو نہیں آئی۔ رونے کی آواز نہیں تو؟ آفرین نے ڈرتے ہوئے کہا، مجھے تو آ رہی ہے، جب سے اس گھر میں آیا ہوں ایک چڑیل دکھتی ہے مجھے جو روز روتی ہے، اس کی آواز مجھے ہی سنائی دیتی ہے شاید۔ اذلان پوری سنجیدگی سے بولا۔ اذلان مجھے ڈرا رہے ہو نا تم؟ دیکھو یہ مذاق مت کرو۔ آفرین اب رخ اذلان کی طرف کیے تھوڑا اس کے ساتھ سرکتی ہوئی بولی، وہ دیکھو تمہارے پیچھے وہی سفید ساڑی والی چڑیل کھڑی ہے، اف اللہ، اس کے ہاتھ میں تو چاقو بھی ہے۔ اذلان نے اس کو مزید ڈرانا چاہا۔ آفرین جلدی سے اس کے سینے پر سر لگی اور ڈر سے آنکھیں میچ لیں۔ اذلان اس کو کہو چلی جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آفرین اذلان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بولی، چڑیل جی چلی جائے، میری بیوی کو ڈر لگ رہا ہے۔ اذلان نے سعادت مندی سے آفرین کی بات مانتے کہا۔ آفرین اسی طرح ڈری ہوئی تھی، آج شاید اوپر والا مجھ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گیا ہے۔ اذلان آفرین کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا بولا، مذاق کر رہے تھے تم؟ آفرین نے اس کے سینے پر سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، نہیں یار ابھی بھی کھڑی ہے پیچھے، سو جاؤ سو جاؤ۔
میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اذلان پھر سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر بولا، بہت ہی ڈھیٹ ہو تم۔ آفرین مسکرا کر بولی، اف ہاں پتہ ہے۔ اذلان اس لقب سے اکتا چکا تھا۔